نہج البلاغہ میں امیر المومنین علیہ السلام کے خطبات میں سے ایک خطبہ ہے جو کہ جن میں امیر المومنین علیہ السلام کا یہ ایک کوٹ ہے، لولا انک امرت بالصبر ونہیت عن الجزع لانفتنا علیک ما الشتون ولکان الدار تو مماثلا۔ امیر المومنین علیہ السلام کے حالت یہ تھا اس زمانے میں وفات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت ان کے دشمن بہت تھے، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے خوش ہو گئے تھے اسی لیے تو ابو بکر آیا تھا نا، اس نے ابو بکر نے کیا کہا تھا، سب اس کا جملہ بہت معروف ہے اور عمری حضرات اس کو کوٹ کرتے ہیں۔ اس جملہ کیا تھا ابو بکر کا؟ کہتے ہیں یہ جو لوگ محمد، اس نے رسول اللہ بھی نہیں بولا صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ بھی نہیں بولا اس نے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا جملہ بڑا معروف ہے، آپ نے سنا ہوگا، جو لوگ محمد کی عبادت کرتے تھے وہ سمجھ جائیں کہ محمد مر چکا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے یہ جملہ تو بولا ہے نا، ٹھیک ہے نا۔ اب مسلمانوں میں کوئی ایسا شخص تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا ہو؟ کوئی نہیں تھا کہ عبادت کرے نا، تو یہ تو کوئی کسی کے ذہن میں بھی نہیں تھا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کریں۔ تو ابو بکر نے یہ جملہ کیوں بولا ہے اس طرح جملہ کہ جو اس کی عبادت کرتا ہے وہ سمجھ جائے کہ مر جائے؟ یہ اہل بیت علیہ السلام کی مصیبت میں شماتت کا اظہار ہے۔ شماتت کس کو بولتے ہیں عربی زبان میں؟ شماتت اس کو بولتے ہیں کہ آپ کسی دوسرے کی مصیبت میں خوشی کا اظہار کریں، خوش ہو جائیں۔ اگر کسی شخص سے دشمنی ہو اور اس پہ کوئی مصیبت آ جائے تو آپ خوش ہو جائیں، خوشی کا اظہار کریں، تو اس کو شماتت بولتے ہیں۔ اس کا کام شماتت تھا، کیونکہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے اہل بیت علیہ السلام امان میں تھے۔ امیر المؤمنین علیہ السلام، زہرا اطہر سلام اللہ علیہا، امام حسن، امام حسین صلوات اللہ علیہم، ان سب کا حقوق محفوظ تھا۔ اب اہل بیت علیہ السلام کا سب سے بڑا دفاع کرنے والا دنیا سے جا چکا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب دشمنوں کے راہیں ہموار ہو چکی ہیں، ان کے اپنے مقاصد کے لیے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس حالت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے ہیں، تو اس وقت اگر وہ امیر المؤمنین علیہ السلام کو صبر کرنے کا اور جزا نہ کرنے کا کی نصیحت کرتے ہیں، تو اس حالات کے لیے وہ نہایت ہی مناسب ہے۔ کیوں؟ امیر المؤمنین علیہ السلام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس سفینہ کے ناخدا ہیں، اس گروہ کے پیشوا ہیں۔ اگر وہ مثلا کوئی ایسا کام کرتے ہیں، مثلا وہ غم سے بے ہوش ہو جاتے ہیں یا بلند آواز سے اتنے گریہ کرتے ہیں کہ لوگ اس کی حالت دیکھ کے وہ خوش ہو جاتے ہیں لوگ، تو یہ مناسب نہیں ہوتا اس وقت کے لیے، سمجھ میں ان حالات کے لیے۔ لیکن اہل بیت طاہرین علیہم السلام کا فرمان ہے، احادیث بہت متواتر ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کے غم میں اور بقیہ ائمہ علیہ السلام کے غم میں شیعوں کو گریہ کرنے کا حکم ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی میں نے کچھ احادیث پڑھی آپ کے لیے۔ شیعوں کو مجالس بنانے کا حکم ہے، شیعوں کے لیے نوحہ خوانی کا حکم ہے، اشعار پڑھنے کا حکم ہے، شیعوں کو کس چیز کا حکم ہے؟ جزع کے اظہار کا حکم ہے، بے قراری کے اظہار کا حکم ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات آپ کو؟ بے قراری کے اپنے بے قراری کو ظاہر کرنا سا حکم ہے، ٹھیک ہے۔ وہ احادیث بہت زیادہ ہیں۔ بعض احادیث ہیں ایک شخص کے لیے خاص ہیں۔ امیر المؤمنین علیہ السلام کی موقعیت، ان کا جو مقام ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بالکل بعد، یعنی وہ ہیں کچھ ان کے شیعہ ہیں اور باقی سب لوگ جو ہیں ان کے مخالف ہیں۔ کچھ لوگ جو ہیں ان کو پرواہ نہیں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے، بہت سارے لوگ ہیں جو خوش ہیں ان کی وفات سے، جن کے متعلق قرآن نے فرمایا تھا أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا۔ قرآن نے فرمایا تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات ہوتے ہی یہ لوگ مرتد ہو جائیں گے نا۔ تو ان حالات میں وہ رسول امیر المؤمنین علیہ السلام کے متعلق جو حکم تھا وہی ہے جو میں نے عرض کیا۔ اس کے علاوہ اس خطبے کا کوئی سند بھی تو نہیں ہے نا، یہ بھی کہہ سکتے ہیں اس کا کوئی سند بھی نہیں ہے، ختم بات۔